ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارا، کرسی کا مسئلہ تھا۔ کرسی چھوڑ دو تو سب اچھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس چیز کو ہٹا دیا ہے جو چیز ہمارے اور آپ کے بیچ میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، سادات کی بستی ہے اور یہاں پر آتے ہی میں قدم بھی پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ منبر پر بیٹھنے میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بڑی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں رسول پاک کی اس آل کے بیچ میں۔ میرے عزیز رفیق محترم حضرت العلامہ سید حاتم چشتی صاحب ادام اللہ اقبالہ، آپ نے حکم فرمایا، اس لیے میں کرسی پر بیٹھا، اس لیے کہ الامر فوق الادب، حکم کو ماننا بھی ادب ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کرسی یہاں اسٹیج پر لگائیں تو کس کس کے لیے لگائیں؟ ہر ایک سید زادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس بستی نے آس پاس میں جو نور پھیلایا ہے اور جو برکتوں کا یہاں سما نظر آ رہا ہے، اسی سے اندازہ لگاؤ رات کے 12 بج چکے اور ٹھنڈیوں کی کڑاکی کی راتیں ہیں۔ باہر کا ٹیمپریچر بہت کم ہے لیکن اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے زیادہ دکھتا ہے۔ موسم کا ٹیمپریچر ٹھنڈی کا بہت کم ہوگا لیکن یہاں ایمان والوں کی حرارت کا ٹیمپریچر اچھا خاصا بلند ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سادات کی بستی میں بیٹھے ہو اور اب تو انشاءاللہ ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ لگ رہی ہے تو بولیں، نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ 2 بار صرف لبیک کہنے کی دین ہے، حرارت کہتی ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہونے والی آیت ہے، جس آیت کو پڑھ کر کے یہودی کے کہتے تھے ہمارے دین میں اگر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جاتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی بھی دین میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمپلیٹ ہے، صرف رب تعالیٰ نے اسلام کے متعلق فرمایا ہے مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتیں پوری دے دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہیں اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا کا دین ہے۔ یہ تمہیدی کلمات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی کو آج کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے دل میں یہ احساس ہونے نہ لگ جائے یا نروس پن آنے نہ لگ جائے کہ میرے دین اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ سے ٹارگٹ اسلام ہے، مسلمان ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی کمی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کا تمہارے اندر خیال نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ سوچو کہ ہر طرف سے چوطرفہ اگر یہ دین نشانے پر رکھا جاتا ہے تو حقیقت بات یہ ہے کہ کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والوں سے ہی حسد کرتا ہے۔ کوڑیوں سے کون حسد کرتا ہے؟ حسن والوں سے حسد بھی ہوتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ دین اسلام میں کچھ بات تو ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے لیے پریشان نظر آتی ہے۔ ہاں، اسلام کو جس نے اپنا لیا وہ سرشار ہوا اور جو اپنا نہیں سکا وہ جلتا ہی رہ گیا، اور زندگی اس کی دوبارہ ہے، وہ ہر گھڑی اس پر حملہ کر کے رقیق حملے کرتے کرتے اس دین کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جگہ جگہ میں جہاں جہاں جاتا ہوں صرف اس بات کی طرف قوم کو راغب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دن تمہارے امتحان کے ہیں۔ آندھیاں جب چلتی ہیں تو دیکھا جائے گا کتنے قدم میدان میں جمے رہتے ہیں،
तूफानों में कितने लोग खड़े रहते हैं। आज कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज चल रही हैं। तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कितने हैं जो पार्टी बदल करके इधर से उधर निकल जाएंगे, कितने हैं जो दामन मुस्तफा को छोड़कर किसी और की धोती में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। इस दौर में तुम्हें नजर आएगा कुछ जुब्बे टोपी वाले, दाढ़ी कुब्बे वाले भी कहीं पूजा पाठ के लिए भी चले जाएंगे। सत्ता वालों की, हुकूमत की चापलूसी के लिए उनकी जूतियां भी उठा लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में कंफर्ट नहीं है, जिनको अपने घर की हकीकत मालूम नहीं। वो बंदा दूसरे घर की तरफ देखे जिसके घर में छत ना हो। इस्लाम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम है जो दुनिया की तरफ ये नजर उठाकर देखे? कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी दूसरी तरफ रुख भी करे, क़यामत के दिन वो सबसे ज्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। तुम्हारे पास पैदाइश से लेकर के मौत तक का हर मसला इस्लाम ने वाज़ेह तरीके से बयान किया है। कमी होती तो तुम इधर उधर जाते। किस चीज की कमी है? यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, सहाबा ने तालीमात से इतना रोशनास किया है। ऐ सुन्नियों, अगर तुम्हें कोई पूछता है कि दीन इस्लाम पर तेरा यकीन है या शक है, उससे मुंह पर ये बात कह देना, सूरज की रोशनी पर मुझे उतना यकीन नहीं जितना दीन इस्लाम के सच्चा होने पर यकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम के सच्चा होने पर जितना यकीन है, मुझे दिन के निकले हुए सूरज पर उतना यकीन नहीं है। और जब इतना यकीन पैदा हो जाता है तब आदमी बेखौफ होता है। यूं ही हम आग में कूदने की बात नहीं करते। यूं ही नहीं करते। जिसको शक हो वो गूफे में बैठकर बात करेगा, जिसको यकीन हो मैदान में आकर बात करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ। हम सुन्नियों की जान, हमारा ईमान, हमारा ईमान हुजूर की जात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर इन आंखों ने जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन दिल में इतना यकीन कि जिसके मुतालिक बरेली के इमाम कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हमारा सर भी कट जाता है सिर्फ नाम पर। देखा नहीं, देखा होता तो फिर सब कुछ फना कर देते। करूं तेरे नामों पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, आज यकीन की कैफियत तुम्हारे दिलों के अंदर आ जाए, बस मेरा मुतालबा इतना है। ये जो तज़ल्ज़ुल आया, ये जो डगमगाहट है, कदमों में फिसलाहट है, इसको दूर करना है। और यकीन की ऐसी दौलत तुम्हारे अंदर हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा दीन झूठा नहीं हो सकता। मेरा दीन झूठा नहीं है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात में कोई शुबा है, झूठ है। इसलिए कि शैतान, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम। शैतान जो है सारे अमाल को सजा करके तुम्हारे पास लाता है, दूसरों की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें। ओ देखो आज तख्ता किसकी तरफ है, पावर किसके पास है, पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां किसके हाथ में है। बार बार तुम्हें ये बोल बोल करके उभारा जाता है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। सारा पावर, सारा इख्तियार, पूरी दुनिया को चलाने वाली चंद कंपनियां, वो तुम्हारी नहीं है। न तुम सियासत में हो, न क़ियादत में हो, न हुकूमत में हो। ये बार बार तुम्हें बता करके एहसास कमतरी में मुब्तला किया जाता है। उनसे सिर्फ जवाब इतना ही पूछना, जब हम कहीं पर भी नहीं है तो तुम्हारे दज्जाली मीडिया हम पर भोंकते क्यों है 24 घंटे? क्यों भोंकते? हर डिबेट का निशाना हम होते हैं कि नहीं होते? मेरे अजीजों, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं। वो तो न्यूज चैनल तो है ही, बहुत सारे इलेक्शन ऐसे जो हमारे नाम पर लड़े जाते हैं। क्यों? ये कौम टूटी बिखरी हुई कहीं नहीं है, तो फिर तुम्हारी जुबानों पर बार बार टारगेट पे क्यों है?
نشانوں پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ قوم بکھری ہوئی ضرور ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دولت ہے جس سے تمہیں خوف لگتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے تم لرزہ برانداب ہو، اور وہ طاقت ہم جانتے ہیں وہ کون سی طاقت ہے جس کو اقبال نے بھی کہا تھا 100 سال پہلے، انگریز یہی کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کے پاس جو طاقت و قوت ہے وہ بظاہر تخت کی طاقت نہیں، بظاہر فوج کی طاقت نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کی جو طاقت ہے وہ پوری کائنات میں زیر و زبر کر دیتا ہے، دنیا کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے میرے عزیزوں، یہ دنیا ہمارے فوج سے اور بڑے بڑے پیٹرول میزائل سے ڈر رہی ہوتی تو آج سعودی سے ڈر رہے ہوتے، جن کے بعد کنویں تیل کے خزانے بہت ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان پٹھوؤں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ ہاں ان کے جبے کبے اور ان کے ناجائز کام پوری دنیا کے سامنے، دنیا اگرچہ ان کے ہاں عیاشی کرنے جاتی ہو لیکن ان سے ڈرتا کوئی نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑے مالدار دنیا کے، پیسہ ہو، مال ہو، اور پیٹرول ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب اس سے نہیں ڈرتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایک پیروں سے معذور خادم حسین ویل چیئر پر بھی بیٹھ کر لبیک پکارتا ہے، لبیک پکارتا ہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی لیے طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ جس سینے میں موجود ہو وہ بندہ معذور بھی ہو تو اچھوں کو ہلا کر رکھتا ہے، وہ قوت ہے جس سے دنیا لرزہ برانداب ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا، وہ صحابہ اکرام کبھی ان باتوں کی شکایت پہ نہیں آئے کہ ہمارے پاس ہاتھی گھوڑے نہیں، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں۔ ارے بدر میں جو 313 آئے تھے سبوں کے پاس ہتھیار نہیں، سبوں کے پاس گھوڑے ہاتھی نہیں۔ کئی صحابہ تو ایسے ہیں جن کا کہنا ہمارے پاس جو مڑی ہوئی تلواریں تھی، کند تلواریں، اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، سبزی بھی نہیں کٹتی، وہی لے کر کے آ گئے تھے۔ اور ایک صحابی حضرت عکاشہ کہتے ہیں میرے دل میں اتنی تمنا تھی، حاضر تو ہو گیا بدر کے میدان میں، جب میں غربت کی وجہ سے ایک چھوٹا ہتھیار بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا، حضور کے پاس آ کر عرض کیا کہ آقا میں بھی لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کھجور کے تنے کی کوئی لکڑی ملے تو وہی لے آؤ۔ درخت کی ایک لکڑی لے کر کے آئے، حضور نے اس پر مسا کیا اور کہا لے جاؤ اسی سے لڑ لو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں وہ لکڑی نہیں تھی، کئی گردنوں کو یوں ہی آزاد کرتی تھی۔ بدر کے میدان سے لے کر حضرت عمر فاروق کے زمانے تک حضرت عکاشہ کے پاس وہ لکڑی تلوار بن کر رہی۔ صحابہ کی یہ باتیں تھی میرے عزیزوں، وہ اسباب پر بھروسہ کر کے میدان میں نہیں اترتے تھے، ان کا یقین تھا اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس یقین کو میں آج تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا بار بار یہ کہتی تمہارے پاس کچھ نہیں، کہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو اچھا ہی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس آمنہ کا لال ہوتا۔